بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تمام نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل لائبریری وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول دھند کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ نانا جان، ممانی اور دوسرے تمام لوگ اب اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے اور انہوں نے یہاں کا تمام انتظام سنبھال لیا تھا۔ جمیل احمد صاحب سارے معاملات سے نمٹنے کے بعد ہمارے ساتھ منسلک ہو گئے تھے۔ زندگی میں آہستہ آہستہ ٹھہراؤ آتا جا رہا تھا۔ عشرت کا معاملہ بھی میرے ذہن سے ختم ہو گیا تھا۔ جو کچھ اس نے کہا تھا ماننے والی بات تھی۔ وہ ملازموں کے کوارٹر میں ہی رہ رہی تھی، لیکن گھر میں اس کا اچھا خاصا آنا جانا ہو گیا تھا اور وہ سب کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتی تھی۔ میں نے بارہا اس کا جائزہ لیا تھا، لیکن بہت ہی سادہ سی عورت تھی۔ کبھی اس کے انداز میں فریب نہیں پایا گیا۔ کئی دن گزر گئے۔ ایک دن نانا جان نے کہا، کبھی کبھی صوفی عباد علی کے مزار پر چلے جایا کرو، بزرگوں سے تو ہمیشہ فیض ہی حاصل ہوا کرتا ہے۔ بس سوچا نہیں کبھی اس کے بارے میں، لیکن چلا جاؤں گا، میں نے کہا۔ کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس فاصلہ زیادہ تھا اور راستہ ناہموار، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ میں نے وہاں دیکھا تھا اس سے مجھے بڑی عقیدت ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس دن ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ صوفی صاحب کے مزار کی زیارت کر لی جائے۔ نصرت تو ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا تھا۔ رحیم کو لے کر ہم چل پڑے اور کچھ دیر کے بعد فاصلے طے کر کے صوفی عباد علی کے مزار پر پہنچ گئے۔ آج یہاں کوئی خاص ہی دن تھا۔ چھوٹے چھوٹے گوٹھوں سے اچھے خاصے لوگ آئے ہوئے تھے۔ میں نے بھی مزار پر پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی اور اس کے بعد وہاں سے واپس چل پڑا۔ دل پر عجیب طرح کی کیفیت طاری تھی اور نہ جانے کیوں یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی خلش سینے میں بیدار ہو گئی ہو۔ اس خلش کو میں کوئی نام نہیں دے سکا تھا، بس ایک احساس تھا جو دل میں جاگزیں تھا۔ پھر ہم شہری آبادی میں داخل ہو رہے تھے کہ ایک ٹیکسی نگاہوں کے سامنے سے گزر گئی۔ جس طرف ہم جا رہے تھے ٹیکسی اس کی مخالف سمت سے آ رہی تھی۔ میری نگاہوں نے ٹیکسی میں بیٹھے ان دونوں افراد کو دیکھ لیا اور بے اختیار میں چونک پڑا، لیکن جگہ ایسی تھی کہ اگر میں رحیم سے کہتا کہ گاڑی موڑ کر واپس پلٹے تو ممکن نہ تھا۔ دوسری سڑک پر آتے ہوئے کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا تھا، اس لیے نصرت کو بھی اس کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن دل میں وہی خوف ابھر آیا تھا۔ وہ کمبخت مسلسل میری طاق میں لگے ہوئے تھے اور ان سے پیچھا چھڑانے کی کوئی ترکیب ذہن میں نہیں آتی تھی۔ میں نے نصرت کو ان کے بارے میں نہیں بتایا، بلا وجہ خوفزدہ ہو جاتا اور پھر عجیب طرح کی شرم بھی محسوس ہوتی تھی مجھے۔ تمام لوگوں کو میں نے اپنے مسئلے میں الجھا لیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں دل و دماغ پر ایک بوجھ سا طاری ہو گیا۔ گھر پہنچا تو صدر الدین صاحب کی کار نظر آئی۔ وہ موجود تھے اور اندر بیٹھے ہوئے باقی لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر تازگی نظر آ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے، آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں، بھائی بڑے بے مروت انسان ہو۔ اب کیا کہوں، بزرگی کے تمام رشتے تو ختم ہو گئے، کیونکہ بارہا اپنے آپ کو تمہارا بزرگ سمجھا اور منہ کی کھائی۔ اب کم از کم اپنے وکیل کی حیثیت سے ہی صحیح کبھی کبھی مجھ سے ملاقات کر لیا کرو۔ ٹھیک ہے انکل، آپ کو مجھے شرمندہ کرنے کا شوق ہے، آپ کرتے رہا کریں، میں اس کا عادی ہو گیا ہوں۔ یہ دیکھا آپ نے فراست حسین صاحب، یعنی اسے کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ تم سے کچھ کام تھا سلطان، کچھ وقت دے سکو گے مجھے؟ ہاں کیوں نہیں، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ کسی کھلی جگہ ہم بیٹھیں؟ جیسی آپ کی مرضی۔ باہر لان میں کرسیاں ڈلوائے دیتا ہوں۔ کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، فرزانہ بیگم نے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میرا خیال ہے چھاؤں تو ہو ہی گئی ہوگی، کرسیاں درختوں کے نیچے ہیں اور ویسے بھی دھوپ کہاں ہے، آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں۔ میں نے غور نہیں کیا۔ پھر میں صدر الدین صاحب کے ساتھ باہر لان میں آ گیا۔ ان کے چہرے پر کوئی عجیب ہی بات تھی۔ میں نے سوچا خدا خیر ہی کرے، نہ جانے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ لان میں پڑی کرسیوں پر بیٹھ کے میں نے پوچھا، آپ نے چائے وغیرہ لی؟ کولڈ ڈرنک لے چکا ہوں، تم چاہو تو اپنے لیے منگوا لو۔ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے۔ لیکن آپ نے تجسس میں ڈال دیا ہے، کوئی خاص بات ہے؟ خاص ہے، لیکن ایسی نہیں کہ تم کسی اضطراب کا شکار ہو جاؤ، صدر الدین صاحب نے کہا۔ میں سوالیہ انداز میں انہیں دیکھنے لگ گیا۔ صدر الدین صاحب کے چہرے پر کسی قدر جھجک کے آثار نظر آ رہے تھے۔ کچھ لمحے خاموش رہے۔ اب میں یہ اضطراب ان کے اندر محسوس کر رہا تھا۔ ان کے ہاتھوں کی جنبش بتا رہی تھی کہ جو کچھ وہ کہنا چاہتے ہیں
کہتے ہوئے جھجک رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی، بہت اسٹریٹ فارورڈ تھے، ظاہر ہے پیشہ بھی ایسا ہی تھا۔ پھر ایسی کون سی بات ہے جسے کہتے ہوئے جھجک رہے تھے؟ تاہم میں نے انہیں ٹوکا نہیں اور ان کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے مجھے دیکھا اور ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، زندگی کے کچھ شعبے ایسے ہیں سلطان جن کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ادوار ہوتے ہیں، انسان مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ بچپن کا دور معصومیت کا ہوتا ہے، سیکھنے کا، پھر جوانی آتی ہے، اپنے بارے میں سوچا جاتا ہے، پھر وقت آگے بڑھ جاتا ہے، اور انسان اگر اپنے بچوں سے مخلص ہو تو اپنا سب کچھ اپنے بچوں کو سونپ دیتا ہے، اور اس کے دل میں ہمیشہ بہتری کا تصور رہتا ہے۔ میرے بارے میں بھی جانتے ہو، 2 بیٹیوں کا باپ ہوں، بہتر حالات ہیں، خدا کا شکر ہے کہ زندگی میں کوئی ایسا الجھا ہوا مسئلہ نہیں ہے۔ مناسب انداز میں بچوں کی تربیت کی ہے، ان کے لیے آسائشیں بھی مہیا کی ہیں، اور اب ایک اچھے باپ کی مانند ان کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ بڑے آرام سے زندگی گزاری ہے انہوں نے، کبھی مشکلات کا سامنا نہیں کیا، اور میری یہ خواہش ہے کہ زندگی کے آخری دور تک وہ کسی مشکل سے نہ گزریں۔ ان جذبوں کو تم شاید ابھی اس انداز میں نہ سوچ سکو سلطان جس انداز سے میرے دل میں ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان ماضی کی جانب نگاہیں دوڑائے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ جو کچھ ہے، ماضی میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اس جیسے تھے۔ اصل میں بات ہی کچھ ایسی ہے کہ میں فوراً ہی اسے کہتے ہوئے کچھ جھجک رہا ہوں۔ نازیہ اور ہنا میری زندگی کا ایک حصہ ہیں، اور میں ان کے بہتر مستقبل کے لیے چاروں طرف نگاہیں دوڑا رہا ہوں۔ مجھے معاف کرنا سلطان، اس سلسلے میں میری نگاہ تم پر بھی پڑی ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، اعلیٰ خاندان ہو، اعلیٰ ظرف ہو، دولت مند ہو، نیک ہو، ان چیزوں کا تجزیہ میں نے کر لیا ہے، اور ایک باپ کے لیے اس کی بیٹی کا مستقبل اس سے خوبصورت اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب میں کیا کروں؟ مجبوری ہے۔ اگر میں تم سے یہ سب کچھ نہ کہوں تو پھر کون کہے گا؟ ہاں، اگر چودھری رحمان زندہ ہوتے تو آج میرے لیے کوئی مشکل نہ ہوتی، سب ٹھیک ہوتا، ہم دونوں مل کر سارے معاملات طے کر لیتے۔ اور یہ بات میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اگر چودھری رحمان کو میرا یہ خیال معلوم ہو جاتا تو وہ انتہائی خوشی سے میری پذیرائی کرتے اور یہی کہتے کہ یار صدر الدین، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بچیاں میری ہیں اور سلطان تیرا ہے۔ سلطان، چودھری صاحب نہیں ہیں، میں دل کی بات تم سے کہے بغیر نہیں رہ سکا۔ بیٹے، مجھے ایک بے غیرت باپ نہ سمجھنا، بس ایک ایسا باپ سمجھنا جو اپنی بچیوں کے لیے ایک حسین مستقبل کا آرزو مند ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھو، اپنا فرض میں نے پورا تو کر دیا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ہر انسان کو اپنے طور پر فیصلے کرنے کا حق ہوتا ہے۔ میں نے اپنی خواہش کا اظہار جتنا جبر کر کے تم پر کیا ہے، اس کے ساتھ ہی میری ایک دلی آرزو ہے کہ تم مجھے وہ جواب دینا جس کا تعلق تمہارے دل سے ہو۔ اگر تم نے کسی قسم کی رعایت برتی میرے ساتھ تو وہ رعایت نہیں، دشمنی ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تکلف کی وجہ سے تم انکار نہ کر سکو، جبکہ انکار تمہارے دل میں ہو۔ اگر ایسی کوئی بات دل میں آئے تو تمہیں پورا اختیار ہے کہ تم میری پیشکش کو مسترد کر دو۔ بیٹے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ زندگی بھر کے سودے ہوتے ہیں، ان میں تکلف کی گنجائش نہیں ہوتی۔ کیا میں اس بات کی آرزو رکھوں کہ اس وقت تم تمام شرم و حیا اور اخلاقی قدریں بالائے طاق رکھ کے مجھے میری اس پیشکش کا منصفانہ جواب دو گے؟ میں ایک لمحے کے لیے گمسم ہو گیا تھا۔ صدر الدین صاحب نے یہاں تک قدم اٹھا دیا تھا تو اس وقت انہیں اس کے لیے صحیح جواب درکار تھا، اور میں یہ صحیح جواب دینے سے گریز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، انکل، آپ نے یہ سب کچھ آج کہہ کر میرے لیے اپنی عزت اتنی بڑھائی ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ واقعی ایک مخلص اور سچے انسان ہیں۔ انکل، یہ اعزاز میرے لیے اتنا بڑا ہے کہ شاید میں اس کی مناسبت سے کوئی جواب آپ کو کبھی نہ دے سکوں۔ آپ نے یہ سب کچھ کہہ کر میری عزت بے پناہ بڑھا دی ہے، اور میں انہی سچائی کے جذبوں کے ساتھ اپنے دل کی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ یقین کرو، مجھے اس پر خوشی ہوگی، صدر الدین صاحب نے کہا۔ انکل، نازیہ سے میری پہلی ملاقات ہوئی۔ آپ کا پرخلوص رویہ، نازیہ اور ہنا کی محبت آمیز شرکت، آپ یہ سمجھ لیں مجھے یوں لگا جیسے مجھے اپنا چھوٹا سا خاندان مل گیا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان کے دل میں کسی کے لیے کچھ ایسے پوشیدہ جذبے اٹھتے ہیں جسے بیان کرتے ہوئے اسے اپنی مضحکہ خیز کیفیت کا اظہار ہوتا ہے۔ میں نے ان جذبوں کا اظہار نہیں کیا، لیکن آج جب آپ نے مجھے اس کا موقع دیا ہے، اب میں ان جذبوں کے اظہار سے باز نہیں رہ سکتا۔ پلیز کہو،
صدر الدین صاحب کسی قدر پھولے ہوئے سانس کے ساتھ بولے۔ میری زبان سے وہ اس وقت ایک اہم فیصلہ سننا چاہتے تھے۔ میں نے بغیر کسی تکلف کے کہا، اور وہ جذبے میرے لیے ان دونوں کے لیے بالکل بہنوں کے جذبے تھے۔ آپ یقین کریں، میں نے ان دونوں بچیوں کو اپنی چھوٹی بہنوں کے انداز میں دیکھا ہے۔ باخدا میرے لیے وہ اس قدر قابل احترام و محبت ہیں کہ شاید آپ میرے الفاظ پر یقین نہ کر پائیں۔ صدر الدین صاحب کا چہرہ پتھرا گیا تھا۔ میں ان کی آنکھوں میں مایوسیاں دیکھ رہا تھا اور مجھے نہ جانے کیوں افسوس سا ہوا تھا۔ حقیقت میں میرے یہ الفاظ بھی ان کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث تھے، لیکن اس وقت لوہا گرم تھا، ضرب لگا لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں نے ان کے کچھ بولنے سے پہلے خود ہی کہا، اور شاید آپ اس سلسلے میں کوئی مناسب فیصلہ نہیں کر سکے صدر الدین صاحب۔ آپ جیسے ذہین انسان سے مجھے یہ توقع تھی کہ اپنی بچیوں کے ساتھ آپ کی زبردست انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں نازیہ اور حنا کے دل میں میرے لیے وہی جذبات ہیں جو میرے دل میں ان کے لیے۔ صدر الدین صاحب نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا تو میں نے پھر کہا، جی ہاں، یہ بات میں پورے دعوے سے کہتا ہوں، اور اس کی تصدیق کے لیے وہ الفاظ میرے پاس موجود ہیں جو ممکن ہے آپ کو پسند نہ آئیں، لیکن ان کی حقیقتوں سے آپ گریز نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب؟ صدر الدین ہکلائی ہوئی آواز میں بولے۔ دیکھیے صدر الدین صاحب، وقت بدل چکا ہے۔ تھوڑے عرصے پہلے والدین اولاد کی تقدیر کے مالک ہوا کرتے تھے۔ میں اس بات سے قطعی انکار نہیں کرتا کہ والدین کے اپنی بچیوں کے بارے میں فیصلے غلط نہیں ہوتے، لیکن بدلتے وقت کے ساتھ بچوں کی سوچ میں بھی تبدیلی آئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ تبدیلی مثبت ہے۔ ہم اس سے منکر نہیں ہو سکتے۔ خدا کے لیے جو کہنا ہے صاف صاف کہو۔ نازیہ کو خود اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق ہے، اور وہ اپنے اس حق کو استعمال کر چکی ہے۔ اگر وہ مجھے بھائی کا درجہ نہ دیتی تو شاید اپنی مشکل کبھی نہ مجھے بتاتی۔ مشکل؟ جی ہاں، وہ ایک اور نوجوان کو پسند کرتی ہے اور اسی سے شادی کی خواہش مند ہے، اور میں کسی مناسب وقت پر آپ سے اس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا قابل یقین بات ہے؟ صدر الدین صاحب کے لہجے میں جھلاہٹ سی تھی۔ جی ہاں، قابل یقین بھی، اور قابل غور بھی، اور قابل فیصلہ بھی۔ یعنی فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ نازیہ کی پسند کا احترام کریں۔ اس نے خود تم سے کہا ہے؟ جی ہاں، ایک بھائی سمجھ کر، میں نے پرے اعتماد لہجے میں کہا۔ صدر الدین صاحب کے چہرے پر پیلاہٹ آ گئی تھی۔ وہ سخت ہیجان کا شکار معلوم ہو رہے تھے۔ میں نے فوراً ہی کہا، اور میں سمجھتا ہوں صدر الدین صاحب، ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہمارے بچوں کی خواہش ہو، بجائے اس کے کہ ہم فلمی انداز سے دوچار ہوں اور آخر میں ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ ہم ہی غلط تھے اور بچوں کی سوچ درست تھی۔ صدر الدین صاحب، اچھا باپ اپنے بچوں کو یہی سب کچھ دے سکتا ہے۔ بے شک مجھے ابھی یہ تجربہ نہیں ہے، لیکن بعض معاملات کے لیے تجربے ضروری نہیں ہوتے۔ ان کی حقیقتوں سے کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کون ہے؟ XYZ، کوئی بھی ہے، ہم اس کے بارے میں بعد میں گفتگو کریں گے۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی۔ کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہو؟ صدر الدین صاحب ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے۔ جی ہاں صدر الدین صاحب، میں آپ کو اپنے خاندان میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میری دلی آرزو ہے کہ میرے والد کا لگایا ہوا محبت اور دوستی کا یہ پودا پروان چڑھ کے تناوت درخت بنے، اور اس کے لیے میرے ذہن میں کچھ منصوبے ہیں۔ میں آپ سے ان کی منظوری چاہتا ہوں۔ میں سمجھا نہیں، تمہارے خاندان میں شمولیت سے تمہاری کیا مراد ہے؟ حنا کو میں اپنے گھر لانا چاہتا ہوں۔ یعنی میں بالکل نہیں سمجھا۔ نصرت بہت اچھا لڑکا ہے، میرا کزن ہے، میرا خون ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو کچھ میرے پاس موجود ہے اس کا برابر کا حصہ دار اور حقدار۔ یہاں جو کچھ بھی ہوگا ہم سب کا مشترکہ منصوبہ ہوگا، اور ہم اسی کے تحت کام کریں گے۔ بہت پہلے میں نے حنا کو نصرت کے لیے پسند کیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ میرے اتنے حقوق نہیں تھے کہ میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ کرتا۔ آج آپ نے اتفاق سے تذکرہ کر دیا ہے تو میری یہ جرأت ہوئی ہے کہ میں آپ سے اس موضوع پر کوئی بات کر سکوں۔ صدر الدین صاحب واقعی ہکا بکا رہ گئے تھے، اور شاید بری طرح الجھ بھی گئے تھے۔ اس کا احساس ان کی آنکھوں سے ہوتا تھا۔ میں نے تھوڑے فاصلے سے گزرتے ہوئے ملازم کو اشارہ کیا اور اس سے کہا کہ وہ مشروبات لے آئے، ذرا ٹھنڈے ہوں۔ صدر الدین صاحب نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا تھا اور گردن جھکائے سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ میں نے درمیان میں مداخلت نہ کر کے انہیں اس کے بارے میں سوچنے کا پورا موقع دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازم نے مشروب کا جگ اور گلاس لا کر رکھ دیے تھے۔ میں نے دونوں گلاس بھرے، ایک گلاس صدر الدین صاحب کے سامنے رکھا
اور دوسرا اٹھا کے چھوٹی چھوٹی چسکیاں لینے لگا۔ صدرالدین صاحب نے اپنا گلاس اٹھایا اور اسے ایک ہی سانس میں خالی کر گئے۔ میں ان کی ذہنی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ میں نے ان کا گلاس دوبارہ بھرتے ہوئے کہا، آپ بڑے پراطمینان انداز میں بڑے آرام سے سوچ سکتے ہیں، مجھے جواب کی جلدی نہیں ہے۔ صدرالدین صاحب نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر بے اختیار مسکرا اٹھے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں تمہاری اصل شخصیت کا ابھی تک اندازہ ہی نہیں لگا سکا، اور آج میں اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں کہ تمہارے سلسلے میں میرا تجربہ ناکام رہا۔ کیا مطلب؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پہلی بار میرے پاس آئے تھے، بہکے بہکے سے معصوم سے انسان۔ بعد میں جتنی بھی ملاقاتیں ہوئیں ان میں نے یہی اندازہ لگایا کہ تمہاری سوچ بالکل بچکانہ ہے، لیکن آج جو تم نے گفتگو کی ہے اس نے مجھے بالکل ہلا کر رکھ دیا ہے۔ شاید کچھ زیرک سے زیرک انسان بھی اتنی صاف گوئی سے اتنے بڑے مسئلے کو کسی کے سامنے لانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اگر جرت کی بات کر رہے ہیں صدرالدین صاحب، تو آپ یقین کیجئے میرے اندر جرت ہے، اور بڑے سے بڑے مسئلے کو بآسانی میں کسی کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ ہاں، مجھے اس کا تھوڑا سا اندازہ اس وقت ہوا تھا جب تم فرید احمد صاحب کے گھر سے اس انداز میں اٹھائے تھے۔ یقین کرو اس وقت مجھے تمہاری طبیعت کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ خیر چلیے، اب یہ معاملہ قابل بحث نہیں ہے، مگر تم نے مجھے نازیہ کے بارے میں بتا کر ششدر کر دیا ہے۔ صدرالدین صاحب، زندگی میں المیے پیدا نہیں کرنے چاہیے بلکہ ان سے بچنا چاہیے۔ نازیہ بہت باحیا لڑکی ہے اور شاید زندگی میں وہ کبھی آپ سے اپنے دل کا اظہار نہ کر پاتی۔ میں نے اسے دوست بنا لیا ہے، اور بنیادی بات یہی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ محبتوں اور رشتوں سے محروم رہ کر میرے دل میں ہر اس انسان کے لیے قدر و قیمت پیدا ہو جاتی ہے جس سے میرا تھوڑا سا بھی تعلق ہو۔ نازیہ سے بھی کچھ ایسا ہی تعلق قائم ہو گیا تھا۔ معاف کیجیے گا برے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن ضروری ہیں۔ ہم حسن و عشق کے راستے پر چلنے کی بجائے دوستی اور محبت کے راستے پر چلے، یہاں تک کہ وہ لمحات بھی آ گئے جب اس نے اپنے دل کی کہانی مجھ پر کھول دی۔ وہ لڑکا کون ہے؟ میں ابھی تک اس سے نہیں ملا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ نازیہ کی پسند بری نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ صدرالدین صاحب، جب میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں اور نازیہ سے اپنے اتنے گہرے ربط کا اظہار کر رہا ہوں، تو پھر مجھ پر یہ فرض بھی عائد ہوتا ہے کہ میں نوید کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ صدرالدین صاحب نے مجھے دیکھا۔ اب ان کے چہرے پر خاصا اعتماد نظر آ رہا تھا۔ کسی قدر پشیمانی سے بولے، حقیقت ہے کہ تمہارے بارے میں اندازہ لگانے میں ناکام رہا تھا، لیکن اب مجھے تمہاری شخصیت کا ادراک ہو چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ غلطی پر میں ہی تھا۔ نہیں صدرالدین صاحب، اگر ایسی بات ہے اور آپ اس انداز میں مجھے اپنے دل میں یہ مقام دے سکتے ہیں، تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں بھی آپ کے احترام میں اضافہ کر رہا ہوں۔ آپ میرے والد کے دوست ہیں۔ آپ کی خواہش پر میں نے آپ کو انکل کہنا شروع کیا، لیکن وہ صرف آپ کی خواہش تھی۔ آج میرے دل میں پورے خلوص سے یہ احساس ہوا ہے کہ میں پورے خلوص سے آپ کو انکل نہیں، چچا جان کہوں۔ انکل جو ہے وہ ایک مصنوعی سا لفظ ہے اور بس کسی کو بھی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اگر خلوص دل سے چچا جان کہا جائے تو اپنی زبان میں اور ان جذبات و احساسات کا مؤثر ترجمان جو دل میں جاگزیں ہوتے ہیں۔ شکریہ بیٹے، بہت بہت شکریہ۔ ویسے تم تھوڑا سا موقع تو ضرور دو گے اس سلسلے میں، حنا اور نصرت کے بارے میں سوچنے کے لیے۔ میرا خاندان، میرا مطلب ہے میری نانی کا خاندان، جو کچھ بھی ہے آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ صاف ستھرے سادہ لوگ، معصوم سے لوگ ہیں۔ آپ کو کوئی دقت نہیں پیش آئے گی، وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی مشورہ تو ضروری ہے نا۔ آپ ضرور مشورہ کر لیجئے، بلکہ پورے اعتماد کے ساتھ یہ مشورہ کر لیجئے، اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ آپ کا جواب اسبات میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ چچا جان، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور صدرالدین صاحب مجھے دیکھنے لگے۔ آج ان کی آنکھوں کی کیفیت بدلی ہوئی تھی۔ انہوں نے بڑے پرجوش انداز میں مجھ سے مصافحہ کیا، اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر آگے کھینچا اور سینے سے لگایا، اور پھر گردن ہلا کر واپسی کے لیے مڑ گئے۔ میں مسکراتی نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ ابھی میں ان کی کار کو جاتا ہوا دیکھ ہی رہا تھا کہ دفتن عقب سے یاہو کی آواز آئی اور نصرت نے مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ عجب بے ڈھب آدمی تھا۔ میں گرتے گرتے بچا تھا، کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کراٹے کی باڑ کے پیچھے چھپ کر ہماری باتیں سن رہا تھا۔ کسی بندر کی طرح چھلانگ لگا کر وہ میرے سامنے آیا اور پھر بھونڈے انداز میں رقص کرنے لگا۔ اس کا مطلب تھا
کہ کمبخت نے ساری باتیں سن لی ہیں۔ میں بھی ہنسے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ وہ ڈانس کرتا رہا تو میں نے کہا، او بے غیرت انسان، کوٹھی میں موجود دوسرے افراد تمہیں دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ اور یہ واقعی تو بالکل، بس کیا کہوں، ایسے کولہے مٹکا رہا ہے کہ جنجال پورا یاد آ جاتا ہے۔ نصرت شرمیلے انداز میں مجھے دیکھ کر بولا، کچھ بھی کہہ لو، آج کچھ بھی کہہ لو، لعنت ہے برا ماننے والے پر۔ آج صحیح معنوں میں تم نے میرے بھائی ہونے کا حق ادا کیا ہے، تو اب یہ ڈانس بند کر دیجئے۔ بھائی کے سامنے کولہے مٹکاتے ہوئے شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں نے کہا، اور نصرت جلدی سے رک گیا۔ سوری سر، سوری، بیٹھو بیٹھو، بکواس مت کرو۔ یہ سسر صاحب کا جھوٹا مشروب پی لوں؟ ہاں، یہی تو کرو گے آئندہ، میں نے کہا۔ واقعی دل چاہ رہا ہے، پتہ نہیں، اب چھوڑو، مجھے بےغیرت کہنے لگو گے۔ نصرت آپے سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ بہرحال میں بھی اس کی خوشیوں میں شریک ہو گیا تھا۔ اتنا اندازہ تو مجھے تھا کہ صدر الدین صاحب جیسے جہاں دیدہ انسان نصرت اور حنا کے رشتے کے سلسلے میں انکار نہیں کریں گے۔ دن کافی خوشگوار گزرا تھا۔ رات بھی انہی کیفیات کی حامل تھی، لیکن دوسرے دن ایک عجیب واقعہ ہوا تھا۔ میں غسل کر رہا تھا کہ باہر کچھ آہٹیں ہوئیں، کوئی اندر آیا تھا، نہ جانے کون گھسا۔ میں غسل سے فارغ ہو گیا تھا، جھانک کر باہر دیکھا تو عشرت تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، اس طرح وہ کبھی میرے کمرے میں نہ آتی تھی۔ اسے میرے جھانکنے کا احساس ہوا تو وہ تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ یہ بھی انوکھی بات تھی۔ بہرحال لباس پہننے میں دیر لگی تھی۔ باہر آ کر میں نے ہینگر سے تعویذ اٹھانا چاہا تو بری طرح اچھل پڑا۔ ہینگر پر تعویذ نہیں تھا اور عشرت عین اس جگہ کھڑی ہوئی تھی جہاں تعویذ لٹکا ہوا تھا۔ حالانکہ کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا، لیکن باہر دوڑا اور عشرت کے کوارٹر کی طرف لپکا، لیکن کوارٹر خالی تھا۔ عشرت بچے سمیت غائب تھی۔ کیا وہ تعویذ لے گئی؟ کمرے میں واپس آیا، کچھ دیر تعویذ تلاش کیا، پھر کسی خیال کے تحت الماری کھول کر الائچیوں کی وہ پڑیاں دیکھی، وہ بھی غائب تھی۔ میرے اعصاب کشیدہ ہو گئے تھے۔ دل کو عجیب سے دکھ کا احساس ہو رہا تھا۔ عشرت پر بھروسہ ہو گیا تھا، فطرت کے مطابق اس کی ہر بات پر اعتبار کیا تھا، کسی کے لیے دل میں کوئی کھوٹ ہی نہیں تھی۔ جب میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تو پھر لوگ مجھ سے دشمنی کیوں کریں گے؟ لیکن یہ کیا ہو گیا تھا؟ میں نے دھوکہ کھا لیا تھا اور مجھے احساس ہو گیا تھا کہ دوسرے لوگ اس کے لیے میرا مذاق اڑائیں گے۔ تعویذ اور الائچیاں مجھ سے چھن گئی تھیں۔ در حقیقت تھوڑی سی کمی کا احساس بھی تھا۔ الائچیوں کو میں نے نظر انداز کر دیا تھا اور ابھی تک ایک بار بھی انہیں استعمال نہیں کیا تھا، لیکن تعویذ کا مسئلہ کچھ اور تھا۔ جس شخصیت نے مجھے یہ تعویذ دیا تھا وہ میرے لیے بڑی حیثیت کی حامل تھی، اور حقیقتاً میں اسے اس کی یاد کے ساتھ سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ میں اس کی گمشدگی سے سخت دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ بہرحال سارے معاملات اپنی جگہ، میں افسردگی سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ یہ ہمت بھی نہیں پڑ رہی تھی کہ نصرت کو اس بارے میں کچھ بتاؤں۔ نانا جان نے بھی ہدایت کی تھی اور مجھے صوفی عباد علی کا کہنا بھی یاد تھا، یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہو گیا۔ ان لوگوں کو بتاتا ہوں تو شرمندگی اٹھانا پڑے گی، اور اگر نہ بتاؤں تو پھر دل پر یہ غبار۔ اپنے کمرے میں واپس آ کر بہت دیر تک خاموش بیٹھا سوچتا رہا، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر یہ فیصلہ کیا کہ خاموشی ہی اختیار کروں اور دیکھوں کہ اب اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ لیکن اب یہ احساس ہو رہا تھا کہ عشرت اس قدر سادہ لوح نہیں تھی جس طرح اس نے ظاہر کیا تھا۔ کمبخت پتہ نہیں اپنا بچہ لے کر آئی تھی یا بچہ بھی کسی اور کا تھا۔ بہرطور چوٹ ہو گئی تھی، اب لکیر پیٹنے سے کیا فائدہ؟ لیکن بہت سے راز ایسے ہوتے ہیں جو کوشش کے باوجود راز نہیں رہ سکتے۔ نصرت میرے پاس آیا۔ کیا کر رہے ہو کمرے میں؟ اس نے کہا، اور پھر میری صورت دیکھ کر چونک پڑا۔ کوئی خاص بات ہے؟ میں نے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ نصرت بہرطور ایک اچھا دوست اور غمگسار تھا۔ حویلی صفدر علی میں جو واقعات پیش آئے تھے، اس نے ان میں میرا اس طرح ساتھ دیا تھا کہ کوئی دوسرا شاید ان حالات میں اس حد تک میرا ساتھ نہ دے سکتا۔ اس سے چھپانے کو دل نہ چاہا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، بیٹھو نصرت، ایک عجیب واقعہ بتانے آیا ہوں۔ کیا؟ میں نے سوال کیا۔ عشرت چلی گئی۔ کیا؟ میں نے سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہاں، چوکیدار نے بتایا ہے کہ عجیب سے عالم میں گئی تھی۔
بچہ اس کی گود میں تھا اور وہ گیٹ سے نکلتے ہوئے کچھ اس طرح بدحواس تھی کہ چوکیدار کو شبہ ہو گیا، لیکن اسے اس بات کا علم تھا کہ ہم لوگ عشرت کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں، اس لیے اس نے کچھ نہ کہا۔ پھر کچھ لمحوں کے بعد عشرت ایک رکشہ میں بیٹھ کر چلی گئی۔ چوکیدار نے اسی وقت یہ بات نہیں بتائی؟ بس مجھے تلاش نہیں کر سکا تھا، بعد میں جب میں اسے نظر آیا تو اس نے مجھے بتا دیا۔ ویسے کیا خیال ہے، اس طرح بغیر بتائے ہوئے رکشہ میں بیٹھ کر وہ کہاں چلی گئی؟ نصرت، ایک عجیب حادثہ ہو گیا ہے، میں نے کہا۔ کیا؟ نصرت کسی قدر سہم کر بولا۔ عشرت فراڈ تھی، میں نے کہا، اور نصرت تعجب بھری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس نے میرے الفاظ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ میں نے خود ہی کہا، وہ یہاں ایک مقصد کے لیے آئی تھی اور اپنا مقصد پورا کر کے چلی گئی۔ کیا مطلب؟ وہ سرسراتی آواز میں بولا۔ بڑا عجیب واقعہ ہے نصرت، وہ تعویذ اور الائچیاں لے گئی۔ تعویذ اور الائچیاں؟ ہاں، بلکہ ایک بات میں بتاؤں تمہیں، الائچیاں غالباً اس نے اسی دن حاصل کر لی تھیں جب میں نے اسے اپنے کمرے میں دیکھا، اور جب میں اندر داخل ہوا تھا تو وہ ساکت ہو گئی تھی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ مجھے احساس ہوا ہے کہ میری الماری میں کوئی رد و بدل ہوئی ہے۔ اس وقت میں نے غور نہیں کیا تھا، لیکن آج میں نے الماریاں دیکھیں تو الائچیاں بھی مجھے نہیں ملیں، اور تعویذ بھی۔ تعویذ؟ نصرت نے کہا۔ ہاں، میں واش روم جاتے ہوئے تعویذ ہمیشہ اتار دیا کرتا ہوں اور اس جگہ لٹکا دیا کرتا ہوں۔ اب مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ عشرت اسی مقصد کے لیے یہاں آئی تھی۔ پہلے اس نے ہماری ہمدردیاں حاصل کر کے یہاں ٹھکانہ بنایا، اور اس کے بعد نانی جان اور ممانی جان کی قربت حاصل کر کے کوٹھی کے اندرونی حصے تک پہنچ گئی۔ اس نے اپنے لیے صفائی ستھرائی کا کام حاصل کر لیا، جبکہ ہم نے اسے یہ حیثیت نہیں دینا چاہی تھی، لیکن اس کا مقصد اس کے بغیر پورا نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر نصرت، یقینی طور پر اس نے مجھ پر نگاہ رکھی اور یہ اندازہ لگا لیا کہ میں جب واش روم میں جاتا ہوں تو تعویذ احترام کے طور پر لے کر نہیں جاتا، بلکہ باہر اسے یہاں لٹکا دیا کرتا ہوں۔ اس بات پر اس نے اچھی طرح غور کر لیا، اور آج وہ اپنا کام دکھا گئی۔ مگر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ سب کچھ اسی نے کیا؟ نصرت، میں نے اسے دیکھ لیا تھا، میں واش روم میں تھا کہ مجھے اپنے کمرے میں قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ بس یوں سمجھ لو، باہر نکلنے ہی والا تھا، وہ مجھے نظر آئی۔ اس نے مجھے دیکھا اور پھر برق رفتاری سے باہر نکل گئی۔ میں نہیں سمجھا تھا کہ واقعہ کیا ہے۔ کچھ لمحے میں حیرت کا شکار رہا، پھر جلدی سے اپنا حلیہ درست کر کے باہر نکلا، یہ دیکھنے کے لیے کہ عشرت اس وقت یہاں کیا کر رہی تھی، یا پھر میرے کمرے میں اگر آئی بھی تھی تو اس طرح بھاگ جانے کا کیا مقصد تھا۔ میں دوڑتا ہوا اس کے کوارٹر میں گیا، مگر وہ مجھے وہاں نظر نہیں آئی۔ مجھے اتنی دیر ہو چکی تھی کہ بر وقت وہاں نہ پہنچ سکا، اور وہ زیادہ تیز رفتاری سے اپنا کام دکھا گئی۔ نصرت شدت حیرت سے کنگ رہ گیا تھا۔ پھر اس نے کہا، لیکن مقصد صاف ظاہر ہے، یعنی وہی بدبخت میرے دشمن، یعنی وہ روحیں، رمبھو اور ترکھان۔ اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیا کہہ رہے ہو یار؟ کیوں مجھے خوفزدہ کر رہے ہو؟ نصرت نے کہا، اور میں پھیکی سی ہنسی ہنسنے لگا۔ میرے دل میں خوف تو نہیں تھا، لیکن یہ احساس تھا کہ میں اپنی بہت ہی قیمتی شے کھو چکا ہوں۔ نصرت بھی پریشان نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، اب کیا کرو گے؟ کیا کر سکتا ہوں؟ ظاہر ہے اب اسے تلاش کرنا بے سود ہے۔ تو تعویذ تمہارے پاس سے گم ہو گیا، حالانکہ صوفی عباد علی نے اس کے تحفظ کی ہدایت کی تھی۔ سب کچھ اندازہ ہے مجھے، البتہ نصرت، ایک کام ضرور کرنا۔ کیا؟ نانا جان کو اس بارے میں نہیں بتانا، خواہ مخواہ ان کے سامنے مجھے شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گا، حالانکہ میرے خیال میں بتانا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں کوئی بہتر مشورہ دے سکیں۔ مجھے کچھ وقت انتظار کر لینے دو، بعد میں ان سے مشورہ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، اطمینان رکھو، میں اس کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا۔ بہت دیر تک ہم تقدر کا شکار رہے تھے۔ پھر میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، چھوڑو نصرت، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا۔ میرے خیال میں ہمیں بہت زیادہ تردد نہیں کرنا چاہیے۔ بس ایک احساس دل میں پیدا ہو گیا ہے، لیکن اگر یہ چال ان دونوں نے چلی ہے تو میرا خیال ہے یہ ایک سنگین چال ہے۔ ہم اس پر غور کر سکتے ہیں۔ رمبھو اور ترکھان اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام کوششوں میں ناکام رہے،
انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ جب تک یہ تعویذ تمہارے پاس ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا انہیں کہ اس تعویذ کی موجودگی میں وہ تمہیں چھو بھی نہیں سکتے اور نہ ہی اس تعویذ تک آ سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے ہم ہی جیسے ایک شخص کا سہارا لیا، یعنی عشرت، اور اس کے ساتھ یہ منصوبہ بندی کی۔ اب وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکیں گے؟ کیا کہا جا سکتا ہے؟ ویسے اس کوشش میں تو وہ بہت عرصے سے ہیں۔ تعویذ تو بہرطور بعد میں مجھ تک پہنچا، اس سے پہلے میرے لیے وہ بہت سی کاروائیاں کر چکے ہیں اور خدا کے فضل سے کبھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ کامیاب تو وہ اب بھی انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ تمہارے ساتھ لاکھوں دعائیں ہیں، لیکن دشمن سے غافل ہونا کوئی عقلمندی نہیں ہوتی، میں جانتا ہوں۔ تو اب کیا کرو گے؟ یقین کرو ابھی تو اس خوفناک عمل سے ہی بری طرح الجھا ہوا ہوں۔ بات تعویذ کی گمشدگی کی ہی نہیں بلکہ اور تصور بھی ہے۔ کیسا تصور؟ ماجھی، وہ ماجھی کی نشانی تھی۔ ماجھی نے اگر پوچھا تو کیا کہوں گا؟ اوہ ہاں، یہ بھی تو ہے۔ نصرت نے اس موقع پر میرا مذاق اڑانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہم دونوں سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ کیا ہے؟ نصرت نے پوچھا۔ وہ صاحب جی مہمان آئے ہیں، بڑی بیگم آپ کو بلا رہی ہیں۔ کون مہمان ہیں؟ وہ ہینا بی بی اور نازیہ بی بی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، نصرت نے کہا اور میری صورت دیکھ کر بولا، خود کو سنبھالو سلطان، ابھی ہمیں کسی کو کچھ نہیں بتانا ہے۔ بتانے کی بات بھی نہیں ہے، چلیں، نصرت نے کہا۔ آؤ، میں نے کہا اور ہم کمرے سے باہر نکل آئے۔ ہم اگر اس سنسنی خیز کیفیت کا شکار نہ ہوتے تو اس وقت نازیہ اور ہنا کی آمد ہمارے لیے بڑی سنسنی کی حامل ہوتی، کیونکہ ان کے ذریعے ہمیں صدر الدین پر ریاکشن کا پتہ چلتا۔ دونوں کے چہروں کی خوشگوار کیفیت دیکھ کر یہ اندازہ تو ہو گیا کہ صورتحال میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ سلام دعا ہوئی۔ نصرت اور ہنا کچھ دیر سب کے ساتھ رہے، پھر چالاکی سے وہاں سے اٹھ گئے۔ نصرت نے ہنا کو کچھ نئے پودے دیکھنے کی دعوت دی اور مجھے شرارت سوجھ گئی۔ کون سے نئے پودے؟ میں نے پوچھا اور نصرت چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ وہ لگائے ہیں مالی نے، اس نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کب؟ تمہیں کسی چیز کا پتہ ہوتا ہے جو پوچھ رہے ہو؟ نصرت کی آواز میں جھلاہٹ تھی۔ مالی نے بہت دن سے کوئی نیا پودا نہیں لگایا، یہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ ہاں، وہ صدر الدین صاحب کچھ پودوں کے بارے میں کہہ رہے تھے، میں نے سادگی سے کہا اور نازیہ بے اختیار ہنس پڑی۔ آؤ ہنا، انہیں کچھ معلوم تو ہوتا نہیں، بس بولنا ضروری سمجھتے ہیں، نصرت جھلائے لہجے میں بولا اور ہنا کے ساتھ وہاں سے چل پڑا۔ میں نازیہ کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ بیٹھو، میں نے کہا اور نازیہ بیٹھ گئی۔ سب خیریت ہے؟ میں نے کہا۔ ہاں، ایک فرشتے سے دوستی ہو گئی ہے۔ کسی کو کسی فرشتے کی دوستی حاصل ہو جائے تو پھر کون سی مشکل رہ جاتی ہے، نازیہ جذباتی لہجے میں بولی۔ ویری گڈ، تب آپ خوش نصیب ہیں نازیہ صاحبہ، میں نے مسکرا کر کہا۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، نازیہ اسی انداز میں بولی، پھر کہنے لگی، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس فرشتے کو اس کی نیکیوں کا کیا صلہ دوں۔ ہاں، یہ مسئلہ ہے۔ آپ نے واقعی بہت بڑا احسان کیا ہے، مجھ پر اور ہنا پر بھی۔ میں نے؟ وہ فرشتہ آپ ہی ہیں۔ اللہ اکبر، ہمیں یہ عہدہ کب ملا بھائی؟ نہیں سلطان صاحب، کچھ لوگ اتنے خوشنما چہروں کے مالک ہوتے ہیں کہ بابا ہوا کیا یہ بتاؤ۔ رات کو ڈیڈی نے ہم دونوں کو اپنے کمرے میں طلب کیا تھا۔ ویری گڈ۔ مجھ سے نوید کے بارے میں پوچھا۔ کسی تمہید کے بغیر؟ ہاں، یقین کریں جان نکل گئی تھی میری، لیکن ان کا لہجہ نرم تھا۔ پھر میں نے بھی تکلف نہیں کیا اور سادگی سے نوید کی پوری تفصیل بتا دی، اپنے ذہنی گھاؤ کے بارے میں بھی۔ بعد میں انہوں نے یہ سوال کیا تھا اور میں نے اس کا صحیح جواب دیا تھا۔ پھر ان کا رویہ مثبت رہا، مجھ سے نوید کا پورا پتہ لیا اور کہنے لگے کہ میں یہ نہ سمجھوں کہ وہ نوید کے ساتھ کوئی اہانت آمیز سلوک کریں گے یا سرزنش کریں گے، بلکہ اسے اس روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اطمینان رکھوں، وہ میری پسند کو عزیز رکھیں گے۔ مبارک نازیہ، میں نے کہا اور نازیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کوشش کے باوجود کچھ نہ بول سکی۔ دیر تک وہ گردن جھکائے بیٹھی رہی۔
پھر چونک کر ہنس پڑی۔ گڈ، اچھی تبدیلی ہے۔ پودوں پر تحقیق کرنے والے کہاں گئے؟ اس کے الفاظ پر مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ نازیہ نے کہا، ڈیڈی نے مجھ سے حنا اور نصرت کے بارے میں بھی پوچھا تھا۔ کیا؟ آپ نے ان سے کہا تھا نا؟ ہاں، مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا حنا نصرت کو پسند کرے گی؟ کیا کہا تم نے؟ کہنا پڑا کہ ہاں۔ ویسے آپ یقین کریں، اب ہمارے لیے ڈیڈی کا سامنا کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ بڑی شرم آ رہی ہے۔ اتنے بے تکلف ہم کبھی نہیں ہوئے تھے۔ چلو، ایک مرحلہ طے ہوا، میں نے ہنس کر کہا، پھر بولا، اس کے باوجود کسی جگہ میری مدد کی ضرورت ہو تو ضرور بتا دینا۔ جی، نازیہ نے کہا۔ اس کے بعد نصرت اور حنا کو تلاش کیا گیا اور ہم نے ان کا خوب مذاق اڑایا۔ یہ دن حالانکہ ذہنی پریشانیوں کا دن تھا، لیکن ان دنوں کی آمد کے بعد خیالات بڑھ گئے تھے۔ رات کو البتہ نہ جانے کیوں دل پر ایک بوجھ آ پڑا۔ میں عشرت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر سویا تھا کہ اچانک ایک گھٹن کا سا احساس ہوا۔ سانس رکنے لگا تھا۔ میں چونک کر جاگ گیا، لیکن کچھ نہیں نظر آ رہا تھا۔ پورے کمرے میں دھواں بھرا ہوا تھا، گہرا، گاڑھا، سیاہ دھواں۔ میں گھبرا کر اٹھ گیا، لیکن پورے زور کا چکر آیا تھا اور ہوش و حواس گم ہوتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ کوشش کے باوجود چکراتے ذہن پر قابو نہ پا سکا اور ہوش و حواس سے عاری ہو گیا۔ بے ہوشی کا یہ وقفہ نہ جانے کتنا طویل رہا تھا اور اس کے بعد ہوش کا احساس ہوا تھا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہوش آیا بھی ہے یا نہیں۔ کچھ اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کس کیفیت میں ہوں۔ ایک عجیب سی جگہ تھی اور غالباً مغرب کا وقت۔ ذہن پر زور دینے سے اندازہ ہوا کہ اپنی کوٹھی کے کمرے میں تقریباً آدھی رات کے وقت بے ہوشی طاری ہوئی تھی اور سارے واقعات پیش آئے تھے۔ ان واقعات کو یاد کر کے میرے اعصاب جھنجھنا کر رہ گئے۔ میں حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہاں بہت وقت گزر چکا ہے اور میں کسی کھنڈر میں پڑا ہوا ہوں۔ سورج چھپنے کی تیاریاں کر رہا ہے، لیکن یہ کھنڈر میرے لیے بالکل اجنبی تھا۔ سیاہ دیواریں، اینٹوں کے ڈھیر، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کون سی جگہ ہے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تبھی مجھے احساس ہوا کہ میرے بدن پر میرا لباس بھی نہیں ہے۔ ایک عجیب قسم کی دھوتی بندھی ہوئی تھی۔ لندن میں اکثر میں نے ہندوؤں کو اس طرح کی دھوتی پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ کہیں کہیں سادھو بھی نظر آ جایا کرتے تھے اور کہیں انگریز بھی، جن کا تعلق ہرے کرشنا ہرے رام کی تحریک سے ہوتا تھا۔ ایک بات جو سمجھ میں آ رہی ہو، اوپری بدن برہنہ تھا جس پر جگہ جگہ کنکریاں چبھی ہوئی تھیں اور ان میں سوزش ہو رہی تھی۔ میں خوف سے کنگ رہ گیا۔ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ؟ وہ دھواں کیسا تھا؟ پھر رفتہ رفتہ ذہن کے دریچے کھلتے چلے گئے اور مجھے واقعات یاد آتے گئے۔ میں دہشت سے زرد ہو گیا تھا۔ تعویذ میرے پاس سے نکل چکا تھا۔ صوفی عباد علی کی دی ہوئی سوغات بھی میرے اپنے ہاتھوں سے ضائع ہو گئی تھی، اور اب اس کے بعد میرے سامنے مصیبتیں ہی مصیبتیں تھیں۔ میں کھنڈر کی بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ تبھی مجھے شدید بدبو کا احساس ہوا۔ بائیں جانب کیچڑ اور پانی کی دلدل سی بنی ہوئی تھی اور اس کیچڑ میں بلبلے پھوٹ رہے تھے۔ سامنے کا راستہ بس چھوٹا سا تھا اور مجھے دیوار سے چپک کر آگے بڑھنا تھا۔ اگر میں ذرا بھی بے احتیاطی برتتا تو سیدھا اس کالی دلدل میں جا گرتا۔ داہنی سمت اس کھنڈر کی سیاہ دیوار تھی اور اتنی سپاٹ کہ اس پر ہاتھ ٹکانا بھی مشکل ہو جائے۔ ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جسے پکڑ کر سہارا لے کر آگے بڑھا جا سکے، لیکن بدبو کے مارے دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ چنانچہ آگے بڑھنا ہی پڑا۔ اندھیرا تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی ابھی اتنا گہرا اندھیرا نہیں ہوا تھا کہ میں دیکھ نہ پاتا۔ میں بہت احتیاط سے دیوار پر ہاتھ جما کر آگے بڑھتا رہا۔ پھر تھوڑا سا آگے بڑھنے کے بعد دلدل دیوار سے کچھ دور ہو گئی تھی اور زمین چوڑی۔ چنانچہ اب ذرا آگے بڑھنے کی رفتار مناسب ہو گئی، لیکن بدن پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ ہتھیلیوں سے بھی پسینہ بہہ رہا تھا۔ ہر لمحے یوں لگتا تھا جیسے پاؤں آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کی جانب چل رہے ہوں۔ پھر یہ حصہ طے ہو گیا اور میں بے دم سا ہو کر زمین پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے انتظار کرتا رہا کہ سانس درست ہو جائے اور اس کے بعد زمین پر ہاتھ جما کر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اینٹوں کے ڈھیر آگے پیچھے نظر آ رہے تھے اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کتنے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ دور دور تک کسی آدم ذات کا نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔
دھندلے برق رفتاری سے اتر رہے تھے۔ ایک بار پھر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اینٹوں کے ان ڈھیروں کے درمیان چلتا ہوا کھنڈر کے سامنے والے حصے میں پہنچ گیا۔ اب مجھے احساس ہوا کہ یہ کوئی ہندو مندر ہے۔ اس کے کچھ حصے صاف ستھرے اور شفاف نظر آ رہے تھے۔ ایک بدصورت چبوترا میرے سامنے پھیلا ہوا تھا جو تقریباً 4 فٹ اونچا تھا۔ اس میں 4-5 سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ بدبو یہاں بھی آ رہی تھی اور میرے دل میں اس وقت صرف ایک ہی خواہش تھی کہ کسی طرح میں اس بدبو سے دور ہو جاؤں۔ چنانچہ سیڑھیاں چڑھ کر میں اوپر پہنچا۔ ابھی چبوترے پر قدم رکھا ہی تھا کہ اچانک مجھے پائل کی چھن چھن سنائی دی اور میں بھونچکا ہو کر اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا، لیکن قرب و جوار میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا اور سامنے کی سمت کچھ در بنے ہوئے تھے اور اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ ادھر کا ماحول صاف شفاف ہے۔ حالت اس قدر خراب ہو رہی تھی کہ پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا اور ہونٹ خشک تھے، اور اس وقت دل چاہ رہا تھا کہ کہیں سے تھوڑا پانی مل جائے۔ تبھی مجھے ٹین کا وہ ڈول نظر آیا جو ایک چرخی سے لٹکا ہوا تھا اور لمبی سی رسی نیچے پڑی ہوئی تھی۔ ایک لمحے میں اندازہ ہو گیا کہ پانی کا کوئی کنواں ہی ہے۔ میرے پاؤں تیزی سے اس جانب بڑھ گئے اور اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ تمام حالات کو نظر انداز کر کے سب سے پہلے میں پانی پیوں۔ اس سے زیادہ ہمت میرے اندر نہیں تھی۔ پانی کا ڈول کنویں میں ڈالا اور رسا چرخی پر دوڑنے لگا۔ اگر وہ اس چرخے کے کھمبے سے بندھا نہ ہوتا تو ڈول ہی پانی میں جا گرتا۔ بہرحال میں نے پانی کھینچا اور اس کے بعد ڈول ہی سے منہ لگا کر پانی سے پیاس بجھانے لگا۔ بڑا ٹھنڈا پانی تھا اور خاصا شیریں۔ میں نے اپنی پیاس سے زیادہ پانی پی لیا۔ باقی پانی بچا تو یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ٹھنڈا ہے میں نے اسے اپنے سر پر ڈال لیا اور اس سے بھی خاصا سکون ملا تھا اور مجھے اپنی وحشت میں تھوڑی سی کمی نظر آ رہی تھی۔ پھر میں کنویں سے تھوڑے فاصلے پر ہٹ کر اسی چبوترے پر بیٹھ گیا اور یہ سوچنے لگا کہ میں یقینی طور پر کسی طلسم میں پھنس گیا ہوں۔ ان اعتراف میں کوئی موجود نہیں ہے۔ یہ کھنڈرات کسی مندر کے ہیں اور میں یہاں تنہا ہوں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اعتراف میں بکھرے ہوئے ماحول میں اگر سفر کروں تو زندگی کو اور کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بدن کی کیفیت یہ بتا رہی تھی کہ اس وقت پاؤں قطعی طور پر سفر کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ایک عجیب سی تھکن، ایک عجیب سا احساس میری رگ رگ میں جاگزیں ہو گیا تھا۔ چنانچہ سوچا کہ یہیں کہیں پڑا رہوں اور حالات کا جائزہ لوں۔ جو بیتی تھی وہ اتنی بھیانک تھی کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ بڑی مشکل سے اپنی جگہ سے اٹھا اور پھر ان دروں میں سے ایک در سے اندر داخل ہو گیا، لیکن اندر قدم رکھتے ہی ایک بار پھر مجھے چونکنا پڑا۔ در کے دوسری جانب اچانک اس جگہ خوب روشنی پھیل گئی۔ بڑا سا ہال تھا اور اس ہال نما کمرے میں چاروں طرف دیواروں پر بنے ہوئے شمعدانوں میں موم بتیاں جل اٹھی تھیں۔ سیاہ دیواروں پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ ہیبت ناک تصویریں اور مجسمے جگہ جگہ نظر آ رہے تھے۔ میں چاروں طرف نگاہیں دوڑانے لگا۔ مجسمے اس انداز کے تھے جیسے زندہ افراد بیٹھے ہوئے ہوں۔ شمعدانوں کی روشنی میں ماحول بے حد بھیانک محسوس ہو رہا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی اور میں خوفزدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ پھر ہیبت سے میری چینخ نکل گئی کیونکہ زمین پر نصب ایک مجسمے کے بازو مجھے ہلتے ہوئے نظر آئے تھے۔ میں نے سہمی ہوئی نگاہوں سے اس مجسمے کی جانب دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ پتھر کے 2 مجسموں کے درمیان وہ ایک انسان ہے جو خاص طریقے سے آسن مارے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا بدن سوکھا ہوا تھا۔ نچلے بدن پر ویسی ہی لنگوٹی تھی جیسی میں نے پہن رکھی تھی۔ اوپری بدن برہنہ تھا اور اس کی پسلیاں ابھری ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ میں نے اس کی آنکھوں کو اپنی جانب نگراں محسوس کیا۔ وہ آنکھیں مجھ پر گڑی ہوئی تھیں اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ان سے روشنی کی شعائیں پھوٹ رہی ہوں۔ پھر مجھے ایک بھاری سی آواز سنائی دی، آگے بڑھو، میرے سامنے آ جاؤ۔ میں ایک لمحے تک سوچتا رہا، لیکن نہ جانے کیوں محسوس ہوا کہ مجھے آگے بڑھنا ہی پڑے گا۔ میرے قدم میرے بس میں نہ رہے تھے اور میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ پالتی مار کر بیٹھ جاؤ، اس نے کہا، اور مجھے اس کے اس حکم کی بھی تعمیل کرنی پڑی۔ تمہارے بدن سے ماंس کی بو کیوں آ رہی ہے؟ اس نے سوال کیا۔ تم کون ہو؟ نہ جانے کس طرح یہ الفاظ میرے منہ سے نکلے تھے۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، ہمیں نہیں جانتا تو؟ نہیں، میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا ہے۔
تو کون ہے؟ ہم تو سمجھے تھے کہ ہمارا کوئی داس ہے۔ میں کسی کا داس واس نہیں ہوں، ایک مصیبت زدہ آدمی ہوں۔ ہندو ہے یا ملیچ؟ ملیچ تم خود ہوگے، میں مسلمان ہوں۔ اب میرے اندر جواب دینے کی قوتیں ابھرتی آ رہی تھیں اور وہ میرے ان الفاظ پر چونک پڑا۔ مسلمان؟ تو ہتھیارے یہاں مندر میں کیا جھک مارنے آیا ہے؟ میں آیا نہیں ہوں، بلکہ ہاں بول بلکہ کیا؟ بس تقدیر مجھے یہاں لے آئی ہے۔ تقدیر نہیں، موت کہہ، موت۔ ایک ملیچ کا مندر میں داخلہ، رام رام رام، سارا مندر گندا کر دیا۔ سزا ملے گی تجھے، اس کی سزا ملے گی۔ تو کیا سزا دے گا؟ میں خود تجھے سزا دے سکتا ہوں۔ مجھے یہ بتا کہ یہاں سے باہر نکلنے کا کون سا راستہ ہے؟ میں تیرے پتا کا نوکر ہوں؟ جا، دفع ہو جا یہاں سے۔ اگر پوجا کا وقت نہ ہونے والا ہوتا تو بتاتا تجھے، وہ غرائی ہوئی آواز میں بولا، اور میں واپسی کے لیے مڑا، لیکن اچانک ہی مجھے روشنیاں نظر آئیں، اس کے ساتھ ہی ہلکی ہلکی ہنسی کی آوازیں، بالکل پہلے کی مانند۔ میں حیران ہو کر مندر کے دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ وہاں سے 6-7 عورتیں اندر آ رہی تھیں، جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں تھالیاں پکڑی ہوئی تھیں۔ ان تھالیوں میں موم بتیاں روشن تھیں اور نہ جانے کیا کیا کچھ رکھا ہوا تھا جو دور سے مجھے نظر نہیں آیا، لیکن موم بتیوں کا عکس ان کے چہروں پر پڑ رہا تھا۔ یہ سب کی سب خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں تھیں اور ہنستی چہکتی اسی طرف آ رہی تھیں۔ اسی وقت وہ سادھو اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک بڑی مورتی کے پیچھے غائب ہو گیا۔ لڑکیاں ایک بہت بڑے بت کے سامنے جا کر بیٹھ گئی تھیں اور اس کے بعد وہ نہ جانے کیا کیا کچھ کرتی رہی تھیں۔ میں بھی ایک مجسمے کے عقب سے کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ بہرحال یہ سب کچھ میرے لیے اتنا حیرت ناک تھا کہ میری عقل میرا ساتھ نہ دے پا رہی تھی۔ سادھو یاد آ رہا تھا اور اس کے بعد کچھ عجیب سی کیفیت۔ بہرحال میں خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا اور پھر انہیں وہیں ان کے کام میں چھوڑ کر باہر جانے والے راستے کی جانب مڑ گیا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مندر بے شک ویران اور ٹوٹا پھوٹا ہے، لیکن اس کے آس پاس اس قدر ویرانے نہ ہوں گے، ورنہ یہ لڑکیاں کہاں سے آتی؟ اس لیے کم از کم یہ احساس ہو گیا تھا کہ قرب و جوار میں کوئی آبادی موجود ہے، اور اگر تھوڑی سی کوشش کروں تو شاید اسے تلاش کر سکوں۔ چنانچہ میں مندر کے دروازے سے باہر آ گیا اور یہاں میں نے چند افراد کو دیکھا جو 3 بیل گاڑیوں کے قریب کھڑے ہوئے تھے۔ غالباً بیل گاڑیوں کے کوچوان تھے۔ انہوں نے بھی مجھ پر نگاہیں ڈالی اور آنکھیں جھپکا جھپکا کر مجھے دیکھنے لگے۔ میں آہستہ آہستہ ان کی جانب چل پڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ کچھ لمحوں کے بعد میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ جے رام جی کی، ان میں سے ایک نے کہا، لیکن ظاہر ہے میں کیا جواب دیتا۔ کون ہو بھائی تم؟ ارے گیانی مہاراج، یہ تو کیا ہے؟ ہرے رام، یہ تو پربھاتم جی ہیں، یہ تو پربھاتم۔ کیا؟ ہاں۔ ارے واہ بھگوان، پربھاتم مہاراج مل گئے۔ وہ سب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگے۔ تیسرا بھی مجھے دیکھ کر خوشی سے ناچنے لگا۔ وہی تو ہیں، تو اور کیا، ہم اندھے ہیں؟ ہم نے ہی تو انہیں پہچانا ہے۔ ہاں، انعام تم ہی لے لینا۔ نہ بھائی، انعام تم لے لینا، ہمیں تو بس بٹیا کے سہاگ کی فکر ہے۔ میں خاموشی سے ان کی بکواس سنتا رہا۔ وہ سب مجھے پاگل لگ رہے تھے، نہ جانے کیا بکواس کر رہے تھے، ایک لفظ جو میری سمجھ میں آ رہا ہو۔ آخر ان کی بکواس کا ذخیرہ ختم ہو گیا اور وہ خاموش ہو گئے تو میں نے کہا، بھونک چکے آپ لوگ؟ ان میں سے ایک نے چونک کر کہا، ارے بھائی، تو کیا ہم کتے لگ رہے ہیں تجھے؟ دوسرے نے افسردگی سے کہا، پربھاتم کی بات کا برا نہ مانو ہری لال، یہ جو کہے ٹھیک ہے۔ تیسرے نے کہا، اب میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جو من چاہے کہہ لے بیرا، تیری مرضی ہے۔ میں پربھاتم نہیں ہوں۔ ہاں، تو راجہ ٹوڈر مال ہے، اسی شخص نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ دوسرے شخص نے چونک کر اس شخص کے شانے پر ہاتھ مارا اور سخت لہجے میں بولا، تو بھی بس پاگل کا پاگل ہی رہے گا پاپی، جانتا ہے کس سے زبان لڑا رہا ہے؟ موت آئی ہے کیا تیری؟ ارے تو اسے بھی تو سمجھاؤ، کبھی کتا کہتا ہے اور کبھی نہ جانے کیا۔ تیرا تو کچھ زیادہ ہی دماغ خراب ہو گیا ہے، چل خاموش ہو جا، لڑکیاں بالیاں آ رہی ہوں گی۔ میں ایک عجیب سی مشکل کا شکار تھا جو ناگہانی مجھ پر آن پڑی تھی۔ اس نے میرے حواس چھین لیے تھے۔ الہی کیا کروں، میں تو مسلمان ہوں،
خود کو پربھاتم کیسے تسلیم کر لوں؟ لیکن سارے کا سارا کھیل ہی خراب ہو گیا تھا۔ کیا کہتا اور کیا نہ کہتا؟ ایسی مشکل آ کر پڑی تھی کہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ میں اس کی وجہ بھی جانتا تھا۔ میرے دشمنوں نے اپنا کام پورا کر دیا تھا، اور وہ بدبخت عورت جس پر رحم کھا کر میں اپنے گھر لایا تھا مجھ پر زندگی تنگ کر گئی تھی۔ لیکن یہ ان باتوں کے سوچنے کا وقت نہیں تھا، کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ ابھی وہ لڑکیاں آ جائیں گی اور یہ لوگ رات کی تاریکی میں واپس چلے جائیں گے۔ مجھے اس مندر میں رات گزارنی پڑے گی جس میں وہ بھیانک سادھو موجود ہے، میرے دشمنوں میں سے ایک۔ سب سے پہلے اپنے بچاؤ کا بندوبست کرنا چاہیے، اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں تھا۔ فی الحال ان لوگوں سے سمجھوتا کر لوں۔ وہ شخص مجھ پر کچھ زیادہ ہی مہربان نظر آتا تھا۔ مجھ سے بولا، پربھاتم بھیا کیا سوچ رہے ہو؟ ساتھ چلو ہمارے۔ شری لال جی تمہیں دیکھیں گے تو نہال ہو جائیں گے۔ بھیا ہمیں بھی کچھ انعام مل جائے گا، مان لو ہماری بات۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ارے جیو بھیا جیو، جب تک من چاہے جیو۔ ایسا کر، ارے او ہریا، سن نہیں رہا تو؟ تیری کھوپڑی کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی ہے نا؟ مان لے ہماری بات ورنہ ٹھیک کرا دیں گے۔ تو میں کچھ بول رہا ہوں کیا؟ ہری لال نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو یوں کر، ایک گاڑی دور لے جا، میں کہہ دوں گا کہ گاڑی کا دھرا خراب ہو گیا ہے۔ بالیوں کو میں ان دونوں گاڑیوں میں بٹھا کر واپس چل پڑوں گا۔ تو پیچھے پیچھے پربھاتم کو لے کر پہلے میرے گھر آ جانا اور وہیں میرا انتظار کرنا۔ ٹھیک ہے، ہری لال نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ میں اب حالات سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، چنانچہ اب کیا سوچنا۔ میں خاموشی سے ہری لال کے ساتھ اس کی گاڑی میں جا بیٹھا۔ ہری لال نے بیلوں کی راس پکڑ لی اور گاڑی کو چلاتا ہوا دور چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہی ہنستی کھیلتی لڑکیاں تھالیاں ہاتھوں میں واپس لیے باہر نکل آئیں، اور شاید وہ دوسرا شخص جو ذرا نرم مزاج کا مالک تھا اور جس نے اب تک میرے مطلب کی باتیں کی تھیں، انہیں تیسری بیل گاڑی کے بارے میں بتانے لگا۔ نوجوانی کی عمر، شوخی اور چلبلے پن سے بھرپور لڑکیاں گاڑیوں میں لد گئیں اور پھر گاڑیوں کو چلانے والے بیلوں کو آگے بڑھانے لگے۔ بیلوں کے گلوں کی گھنٹیاں ٹن ٹن بج رہی تھیں۔ ہریا نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، بیٹھو مہاراج۔ وہ جو کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں سسری کو؟ کہتے ہوں گے بھاڑ میں جائے۔ بیٹھ جاؤ بھائی جی، بیٹھ جاؤ، ہم تمہارے غلام، ہمارا باپ تمہارا غلام۔ چلو بیٹھو۔ میں بیل گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہریا کی جلاہٹ پر ہنسی بھی آ رہی تھی، لیکن ہنسی کیسے آتی؟ زندگی کے عذاب میں گرفتار شخص کو بھلا ہنسی کیا آ سکتی تھی؟ آگے والی گاڑیوں میں لالٹینیں جلا کر لٹکا دی گئی تھیں۔ ہریا نے اپنی لالٹینیں روشن نہیں کی تھیں اور ان دونوں کی سیدھ میں چل رہا تھا۔ بیلوں کو سانٹے مارتے ہوئے وہ کچھ بڑبڑاتا بھی جا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب اس آدمی کو زیادہ پریشان کرنا مناسب نہیں ہے، تعاون کی بات ہی کی جائے۔ چنانچہ میں نے بڑے نرم لہجے میں اسے پکارا، ہری لال جی۔ میرے اس نرم لہجے اور تخاطب پر وہ چونکا اور اس نے کہا، ہم سے کچھ کہہ رہے ہو مہاراج؟ ہاں ہری لال جی، میں نے اپنے منصوبے کے تحت بدستور نرم لہجہ اختیار کیا۔ اب اسی طرح آگے کی گاڑی چل سکتی ہے۔ ہوش کھونا خطرناک سے خطرناک ہو جائے گا، جو پڑی ہے اسے بھگتنا ہے۔ ہری لال کچھ لمحے بول نہ سکا کہ میرا مزاج کیسے بدل گیا۔ پھر اس نے عجیب لہجے میں کہا، کمال ہے، کبھی جوتے مارتے ہو اور کبھی ایسی میٹھی آواز میں پکارتے ہو جیسے کوئل کوک رہی ہو۔ کوئل ایسے نہیں کوکتی، کوا اس طرح کائیں کائیں کرتا ہے، میں نے کہا، اور سادہ لوح شخص ہنس پڑا۔ ارے نہ بھیا نہ، اب ہماری اتنی مجال کہاں کہ ہم تم کو کوا کہیں۔ ویسے بھیا تم نے بات بڑی بری کہی تھی۔ کیا بتاؤں ہری لال، کبھی کبھی دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ ارے بھیا، بھگوان تمہارا بھلا کرے، اب ہمیں پیار سے پکار رہے ہو تو ہمارا غصہ بھی دور ہو گیا ہے۔ کیا بتاؤں ہری لال جی، کہہ چکا ہوں کہ دماغ قابو میں نہیں رہتا۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یہ بتاؤ بھیا جی، تم بھاگ کیوں گئے تھے؟ کہا نا، دماغ کی خرابی سمجھو۔ مجھے تو اتنا بھی یاد نہیں رہا کہ میں کہاں سے بھاگ گیا تھا۔ لو، شری لال جی کی بٹیا سے تمہارے پھیرے ہوئے تھے۔ ارے کیا بتائیں ہم تمہیں، لطیکا کو دیکھ دیکھ کر سبھی خون کے آنسو روتے ہیں۔ ارے بھیا، جوانی میں کوئی کسی کو ٹھکرا دے اور وہ بھی کسی ایسی دلہن کو جو کنواری کی کنواری ہے، تو اس کے بارے میں لوگ کیا کیا کہتے ہیں۔ پربھاتم بھیا، اگر تمہیں اس کا پتہ ہوتا تو بیچاری لطیکا کو کبھی چھوڑ کر نہ جاتے۔ لطیکا؟ میں نے ہکلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔
ہاں، تمہاری دھرم پتنی۔ شری لال جی کی بیٹی؟ میں نے کہا۔ تو اور کیا، شری لال مہاراج کو بھی بھول گئے؟ نہ جانے کیا کیا بھول گیا ہوں ہری لال، جبھی تو ایسی الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہوں۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ شری لال جی کون سی بستی میں رہتے ہیں۔ لو، راج کنڈل کو بھی بھول گئے؟ راج کنڈل؟ تو اور کیا، ہاں، راج کنڈل کو بھی بھول گیا ہوں۔ بھیا، تمہاری بستی ہے، تمہارا گھر ہے، تب تو وہاں میرے ماتا پتا بھی رہتے ہوں گے، میں نے انہی کا لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ لو، ماتا پتا کب کے مر گئے تمہارے؟ شری لال جی نے ہی تو تمہیں پڑھایا لکھایا تھا۔ ارے سارے کا سارا بھول گئے؟ تو اور کیا، اتنی دیر سے میں کیا جھک مار رہا ہوں؟ بھیا، بھگوان تمہارا بھلا ہی کرے، سب دعا کریں گے تمہارے لیے بھگوان کے مندر میں، سب ٹھیک ہو جائے گا، چنتا مت کرو، ہری لال نے کہا۔ میں آنکھیں بھینچ بھینچ کر گردن جھٹکنے لگا۔ نہ جانے کیا ہو گیا ہے اور آگے نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ دیکھو، زندگی کی ڈگر کہاں تک لے جاتی ہے اور مشکلات کیا کیا رنگ دکھاتی ہیں۔ کہاں کراچی کا خوبصورت ماحول، ڈیفنس سوسائٹی میں میری اعلیٰ درجے کی کوٹھی، شاندار کاروبار، بہترین مکان میں لاتعداد محبت کرنے والے، اور کہاں یہ راج کنڈل، نہ جانے کیا قیامت ہے۔ کاش ایسا ہو کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں اور صبح کو جب نصرت مجھے جگائے تو میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اسے دیکھوں اور اس کے بعد کہے لگاؤں، یہ سوچ کر نہیں کہ نصرت نے مجھے جگایا ہے، بلکہ یہ جان کر کہ اس بھیانک خواب سے میری آنکھ کھل گئی ہے۔ میں زندگی میں ہمیشہ ٹھوس اور عملی اقدامات کا قائل رہا تھا، کبھی توہمات میں زندگی بسر نہیں کی تھی، سوچا بھی نہیں تھا کہ میری اپنی زندگی کے ساتھ ایسی کوئی مشکل بھی وابستہ ہے، لیکن اب یہ سب کچھ بھگتنا پڑ رہا تھا۔ اپنے آپ کو بہلانا ایک الگ بات ہے، حقیقت دوسری چیز ہوتی ہے۔ میں یہ یقین کر چکا تھا کہ صرف خود کو دھوکہ دے لوں، یہ کوئی خواب نہیں ہے، بلکہ وہ سب کچھ ہو چکا ہے جس کی خبر پہلے ہی رمبھو اور ترکھان نے دے دی تھی۔ لیکن اس ساری کہانی میں جس کا آغاز اب ہوا تھا، رمبھو اور ترکھان کہاں ہیں؟ ان کا کوئی نشان نہیں مل رہا تھا۔ بیل گاڑیوں کا یہ سفر جاری رہا اور میرے ذہن کا بھی۔ صدر الدین صاحب، وہ تمام کردار، اور آخر میں ماجھی، میری زندگی کا سب سے بڑا خواب، میری آرزوؤں کی سب سے حسین تصویر، ایک عجیب پراسرار طلسمی لڑکی۔ اس عمر میں کسی ایسی لڑکی کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، اپنی ذات کے لیے خاموش۔ نہ جانے ماجھی کی زندگی سے کیا کہانی وابستہ ہے۔ اس نے بڑے پیار سے میری محبت کو قبول کر لیا تھا اور ٹھہرے ہوئے انداز میں مجھے احساس دلایا تھا کہ وقت ہر خواب کی تعبیر پیش کرتا ہے، اور جب تک وقت کے فیصلے ہمارے حق میں نہ ہو جائیں، ہم ایک دوسرے کی چاہتوں کو کوئی غربت کا رنگ نہیں دے سکتے۔ بالآخر مجھے ایک بستی کی روشنیاں نظر آنے لگ گئیں۔ بستی خوابوں میں ڈوبی محسوس ہوتی تھی، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اس کے علاوہ مکمل خاموشی طاری تھی۔ یقیناً یہی راج کنڈل تھا۔ یہاں نہ جانے میری زندگی کے لیے کون کون سی کہانیاں موجود تھیں۔